علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. آپ کا دوست عماد آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے دوستو، پاکستان سپر لیگ نے بڑے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. بلکہ میں اگر بات کروں تو لائیو سٹریمنگ یا آئی بالز کے اندر پاکستان سپر لیگ نے اپنا پچھلے سال کا بنایا ہوا ریکارڈ جو ہے وہ بھی توڑ دیا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ شاید آئی پی ایل کا بھی ریکارڈ توڑنے کے قریب ہے. جی ہاں، کیا آئی پی ایل کا ریکارڈ توڑ سکتی ہے یا توڑنے کے قریب ہے؟ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو 8 to 6.5% کی جو آئی بالز کی ویورشپ ہے یہ آخرکار آ کیوں رہی ہے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کریں گے. آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جی ہاں دوستو، پاکستان سپر لیگ نے اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ. جی ہاں، پچھلے سال پاکستان نے 550 کے قریب جو تھی 550.7% جو تھی وہ ویورشپ حاصل کی تھی ڈیجیٹل آئی بال سے. تو اس دفعہ پاکستان کی جو سپر لیگ ہے اس نے 8 to 6 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے ویورشپ حاصل کی ہے آئی بالز کے تھرو. تو یہ جو ہے ایک بڑا پاکستان کی سپر لیگ نے ایک بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا ہے. جبکہ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ آئی پی ایل جیسی لیگ کے ساتھ اگر پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہے تو پاکستان سپر لیگ کو ایک بڑا ڈینٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے. کیونکہ پاکستان سپر لیگ ہمیشہ فروری اور مارچ کے درمیان جو ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ بالکل آئی پی ایل کے پیرالل چل رہی ہے. تو بہت سے لوگوں کو اس کے یعنی کہ نقصانات کا اندازہ تھا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کے بہت سے فائدوں کا بھی اندازہ تھا. فائدے کیسے ہیں دوستو؟ سب سے پہلی چیز کہ جب آئی پی ایل ہوتی ہے نا، جب انڈین پریمیئر لیگ ہو رہی ہوتی ہے تو دنیا کے اندر کہیں پر بھی انٹرنیشنل کوئی بھی یعنی کہ لیگ کہہ لیں یا میچز کہہ لیں نا، وہ نہیں ہو رہے ہوتے. سب سے بڑی اہم چیز کہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی نہ کوئی سیریز ہو رہی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی میچز ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آئی پی ایل ہو رہی ہوتی تھی تو پاکستان جو تھا وہ نیوزی لینڈ کی بی سی ٹیم کے ساتھ جو تھا وہ کوئی نہ کوئی سیریز رکھ لیتا تھا، کیونکہ ان کے مین پلیئر جو تھے وہ تو سارے آئی پی ایل کھیل رہے ہوتے تھے. تو آپ نے بھی بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کے اندر جو تھا نیوزی لینڈ ٹور کرتا تھا اور پاکستان کے اندر میچز کھیل رہا تھا. یہ لاسٹ ایئر T20 ورلڈ کپ کے پہلے انگلینڈ کے جو پلیئرز تھے وہ انگلینڈ چلے گئے تھے اور پاکستان ورسز انگلینڈ اور پاکستان ورسز آئرلینڈ کی جو سیریز تھی وہ اسکیجولائز کی گئی تھی. لیکن اس دفعہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا یا کوئی بھی سیریز نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جو ویورشپ آئی پی ایل کو مل رہی ہے اسی طرح کی ویورشپ جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کو مل رہی ہے. اب بہت سے لوگوں کا اندازہ ہے کہ کیا اس ایک ہفتے کی ویورشپ کے اندر جو 8 to 6.5% پاکستان سپر لیگ کو ملی ہے ایک ہفتے کے اندر، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا یہ آئی پی ایل کو کراس کر سکتی ہے. تو اس کا بڑا کیٹاگوریکلی آنسر ہے دوستو، نہیں. میں آپ کو بڑا کیٹاگوریکلی آنسر کر رہا ہوں کہ نہیں. ہاں، اس کے یہ جو 8 to 6.5% کی جو ویورشپ ہے نا ڈیجیٹل آئی بالز کی، اس میں آپ کو بہت سی ویورشپ انڈیا سے مل رہی ہوگی، نو ڈاؤٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ آئی پی ایل کے دوران انڈیا کے اپنے اسٹیڈیم کس طرح جیم پیک ہیں. اس کے بعد پھر ان کی 1.5 ارب کی آبادی ہے، ان کے پاس 1.5 ارب کے جو ہیں تقریباً ڈیجیٹل آئی بالز ہیں. تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جہاں پر آپ پیسے کے مقابلے میں آپ آئی پی ایل کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، آپ ڈیجیٹل آئی بالز کے مطابق بھی آپ جو ہے آئی پی ایل کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے. آپ صرف اور صرف آئی پی ایل کو کیسے بیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹیلنٹ کے اوپر، کوالٹی کرکٹ کے اوپر اور بہترین کرکٹ کی وجہ سے. بڑا سمپل ہے. آپ صرف اور صرف آئی پی ایل کو اگر بیٹ کر سکتے ہیں وہ پلیئرز کی کوالٹی کے اوپر، ٹیلنٹ کے اوپر اور کوالٹی کرکٹ اگر آپ کے لیگ کے اندر ہو رہی ہے. آپ پیسے کے لیے آپ جو ہے بالکل کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ سپانسرز یا براڈ کاسٹر کے اس میں آپ آئی پی ایل کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اور ڈیجیٹل آئی بالز میں بھی آپ آئی پی ایل کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ سیکنڈ کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ آپ اس کو بیٹ کر دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر کچھ لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ ہے کہ ہم نے 8 to 6.5% کی ریٹنگ لے لی ہے، ٹی آر پی لے لی ہے یا ہمیں ویورشپ مل گئی ہے، تو آنے والے دنوں کے اندر یا جب پی ایس ایل ختم ہوگا تو ہم آئی پی ایل کو کراس کر جائیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ان کی اپنی پرسنل آبادی بہت زیادہ ہے. وہاں کے سٹیڈیمز آپ دیکھیں
یہاں پر آپ کو لاہور اور پنڈی کے علاوہ کراچی کے اندر آپ کو بندہ کوئی نہیں ملتا. تو ٹھیک ہے وہاں کے لوگ شاید آپ کو موبائلز کے اوپر دیکھ رہے ہوں لیکن اسٹیڈیم تو خالی ہے نا. آپ جب کہ انڈیا کے آپ میچز دیکھیں وہاں پر کوئی بھی اسٹیڈیم آپ کو خالی نہیں ملے گا, وہاں پر بھری ہوتی ہے عوام, بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوتا ہے, رش ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی یہ اچیومنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی فینس تھے ان کو شاید یہ تھا, یہ مغالطہ تھا یا ان کی غلط فہمی تھی کہ بھائی ہم اگر آئی پی ایل کے پیرالل کروائیں گے تو ہماری لیگ جو ہے اس کو ہرٹ ہوگا, جبکہ ایسا نہیں تھا بھائی. آپ کو بلکہ وہ پلیئرز بھی ملے جو کہ آئی پی ایل کے اندر سلیکٹ نہیں ہوا. اچھا بہت سے لوگ نا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان سپر لیگ کے اندر نا ریٹائرڈ پلیئر زیادہ کھیل رہے ہیں. میں نے یقین کریں وہ باقاعدہ لسٹ بنائی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے خیال سے پوری پاکستان سپر لیگ کے اندر نا تمام ٹیموں کو ملا کر کوئی 6 سے 7 ریٹائرڈ پلیئر ہیں, جبکہ اگر میں آئی پی ایل کی بات کروں نا تو اپروکسیمیٹلی 25 سے 30 ایسے پلیئر ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کر چکے ہیں. اور اس کے اندر کتنے تو انڈیا کی اپنی ٹیم کے ہیں. T20 فارمیٹ کی میں بات کروں جس کے اندر سب سے سر فہرست روہت شرما, سب سے سر فہرست ایم ایس دھونی, وراٹ کوہلی, روندر جڈیجا, ایشانت شرما. یہ میں نے 5 نام آپ کو بتائے ہیں کہ جو آلریڈی طور کے اوپر انڈین کرکٹ سے T20 فارمیٹ کے اندر ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آئی پی ایل کھیل رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر اگر گنے چنے نام ہیں جس کے اندر اماد وسیم ہے, محمد عامر ہیں, ڈیوڈ وارنر ہیں, تو اس طرح کے نام ہیں. اور اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کے اندر ریٹائر پلیئر کھیل رہے ہیں تو بھائی آئی پی ایل کے اندر پاکستان سپر لیگ سے زیادہ کھیل رہے ہیں. تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.